اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں یاسر قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی۔ چلیں تو دوستو، آج ہم آپ کو گلف ممالک کی ٹریول ایڈوائزری کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جن ممالک کے لیے یہ ٹریول ایڈوائزری جاری ہوئی ہے ان میں شامل ہیں سعودی عرب، دبئی، کویت، ساؤتھ افریقہ، نائجیریا اور افغانستان۔ شروع کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ پابندی والے ملکوں کے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت فراہم نہ کی جائے۔ گاکا جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی طرف سے ٹریول ایڈوائزری جو جاری کی گئی ہے کہ سعودی عرب کے لیے مملکت کے ایئرپورٹ سے آپریٹ کرنے والی تمام فضائی کمپنیوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ سفری پابندی والے ممالک کے مسافروں کے لیے سعودی عرب کے کسی بھی ایئرپورٹ کو ٹرانزٹ کے طور پر استعمال نہ کرے۔ توکلنا ایپ پر متحرک بارکوڈ متعارف اسکرین شاٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں دوستو، سعودی عرب میں توکلنا ایپ انتظامیہ نے فکس بارکوڈ کی بجائے متحرک بارکوڈ متعارف کرا دیا ہے۔ متحرک بارکوڈ کی خاصیت توکلنا ایپ پر متعارف کرا دی گئی ہے، جس سے پتہ لگایا جا سکے گا کہ یہ اسکرین شاٹ ہے، اصل بارکوڈ ہے یا فیک بارکوڈ ہے۔ خیال رہے کہ بعض لوگ اسکرین شاٹ کے ذریعے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور تجارتی مراکز اور بازاروں میں داخل ہوتے وقت سیکیورٹی گارڈز کو اسکرین شاٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئندہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ مصری ایئر لائن کی سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ جی ہاں دوستو، مصر سے سعودی عرب کے لیے براہ راست آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ مصری ایئر لائن نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کووڈ-19 ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والوں کے علاوہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد ایک خوراک لینے والے اور 18 سال سے کم عمر کے افراد 1 ستمبر سے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ کویت میں ورک پرمٹ ویزے کی منسوخی کا نیا الیکٹرانک نظام متعارف کرا دیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، تفصیلات کے مطابق افرادی قوت نے ورک ویزا پرنٹ کرنے کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے اپنی ویب سائٹ پر الیکٹرانک فارم کے ذریعے ورک ویزا پرنٹ کرنے کی درخواست شروع کر دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منظور شدہ کووڈ-19 ویکسین کی مکمل خوراک لگوانے کا ثبوت ہونا لازم ہے۔ جن ممالک کے رہائشیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہے ان میں شامل ہیں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ویتنام، افریقہ، نائجیریا اور افغانستان کے رہائشی شامل ہیں۔ وہ شناخت اور شہریت کے لیے وفاقی اتھارٹی کی ویب سائٹ پر منظور شدہ ویکسینیشن کے ثبوت کے لیے درخواست مکمل کریں، کیونکہ روانگی کے وقت تصدیق شدہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے علاوہ یہ منظوری بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ انہیں روانگی سے 48 گھنٹوں کے اندر کووڈ-19 کے منفی PCR ٹیسٹ کا نتیجہ بھی پیش کرنا ہوگا، بشرطیہ کہ ٹیسٹ تسلیم شدہ لیبارٹریوں سے ہوں۔ PCR کے علاوہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے QR کوڈ اور ریپڈ PCR ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات آمد پر ٹیسٹ چوتھے اور 8ویں دن تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ 16 سال سے کم عمر کے افراد کو اس سے استثناء حاصل ہوگا۔ سعودی عرب نے 3 ممالک کی سفری پابندیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ جی ہاں دوستو، تفصیلات کے مطابق عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی عارضی سفری پابندیوں کے حوالے سے سعودی حکومت کی جانب سے عام پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن یعنی گاکا نے متحدہ عرب امارات، ساؤتھ افریقہ، ارجنٹینا پر سے پابندی ختم کر دی۔ سعودی ایویشن کے مطابق ان ممالک میں رہنے والے سعودی شہری اب بآسانی وطن واپس آ سکیں گے، جبکہ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی ایویشن نے نوٹیفیکیشن میں ہدایت جاری کر دی ہے کہ مسافروں کو تمام کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی پابندی لازم کرنا ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کووڈ-19 وائرس سے بچاؤ کی گائیڈ لائن پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ نیا ہدایت نامہ آج بدھ 8 ستمبر سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی آج گلف نیوز اپڈیٹ جو ہم نے آپ کو
آج ٹریول ایڈوائزری جو جاری کی گئی تھی ان کے بارے میں ہم نے آپ کو آج آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح کی ٹریول ایڈوائزری اور نیو اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔